السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباس انجم چوہان، اور سب سے پہلے میرا مارننگ کا سلام آپ لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کروڑ ہاتھ درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی واسطے۔ تو آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی آواز، اور بلا شبہ میرے ساتھ جو اسکرین پر آج میرے مہمان ہیں ممتاز حسین ٹپو صاحب، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف پروگرامز کے اندر اینکر پرسن کے طور پر آتے ہیں، کمنٹیٹر بہت اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر بھی اپنے آپ کا لوہا منوا چکے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر، مختلف ریڈیو کے پروگرامز کے اوپر، اور زراعت کے شعبے کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ ایک اپنا نام انہوں نے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ ایک اسکالر کے طور پر دیپال پور کی دھرتی پر ابھرے ہیں۔ تو میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے آج ہمیں کچھ ٹائم دیا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، ہمارے 91 HD نیوز کے اوپر۔ اور آج جو ہے ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا جو بلدیہ ہے، میونسپل کمیٹی ہے، اس کا ہماری زندگی کے اوپر براہ راست کیا اثرات ہوتے ہیں، اس بارے میں ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں عباس صاحب، آپ کا آپ نے پروگرام میں بلایا، اور 91 نیوز جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے دیپال پور اور گرد و نواح کی خدمت کر رہا ہے، اور غریب عوام کی آواز ہے، اور میں 91 کو ہر اس جگہ پہ دیکھتا ہوں جہاں پہ بھی کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا جہاں پہ بھی کسی انصاف کی بات ہوتی ہے تو 91 وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کے پروگرامز میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ پولیٹیکل لیڈرز اور بہت ساری چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ دیپال پور کی جو آواز ہے وہ عوام بالا تک اور ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو دیپال پور سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں پہ موجود نہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یا بلدیہ جو ہے اس کا ڈائریکٹ ہماری زندگی پہ کون سے اثرات ہیں، کس طرح سے وہ ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، یا ان کے ہماری زندگی میں کیا جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شہر میں سب سے زیادہ انسانوں کی زندگی پہ جو اثر انداز چیز ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، چونکہ اس نے مینج کرنا ہوتا ہے، اس نے قوانین کے عمل درآمد پہ جو ہے وہ اپنا فورس کرنا ہوتا ہے، اس نے سینیٹیشن یعنی کہ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں عام ایک انسان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں نہیں جا سکتا، وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہی وہ حل کرتا ہے۔ اس میں ویجیٹیبل کے ریٹس آ جاتے ہیں، فروٹ کے ریٹس آ جاتے ہیں، انکروچمنٹ آ جاتی ہے، جتنی بھی گلیوں کی صفائی آ جاتی ہے، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے پروگرامز کروانے ہوتے ہیں، تمام کے تمام جو افیئرز ہوتے ہیں نا وہ لوکل گورنمنٹ ہی چیک کر رہی ہوتی ہے۔ اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان آج کل تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ بہت خوبصورت اور بڑا سسٹم ہے۔ اگر اس کو فالو کیا جائے، اس کے تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو ملایا جائے، تو ایک عام انسان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ آج ذرا ہم جو ہے نا وہ آپ سے جو ہے وہ ممتاز صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو صفائی ایک نصف ایمان ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا کہ یہ جو صفائی ہے ہمارا نصف ایمان ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر صفائی نہیں ہے تو پھر مسلمان کا اس میں وہ کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی نفی کر رہے ہیں، قرآن پاک کو بھی نفی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیپال پور کے اندر آپ جو صفائی ستھرائی کا احوال ہے اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، وہ کیسی ہے؟ میں دیپال پور کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں نا صبح مارننگ واک کے لیے گراؤنڈ جاتا ہوں، اس ٹائم پہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک ٹھاک نفری جو ہے نا وہ کام کرتی ہے۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی جو ہے وہ پانی والا ٹینک لے کر گند اٹھانے کے لیے روزانہ جو ہے وہ مین بازار اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں جاتا ہوں تو اس میں بڑی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب میں وہاں سے اپنی کرکٹ کھیل کے میں دوڑ لگا کے واپس آ رہا ہوتا ہوں اتنی دیر میں وہ ساری نفری کام کر چکی ہوتی ہے، اور بازار جو ہے نا اس میں پانی انہوں نے چھڑکا ہوتا ہے اور بڑا مہک رہا ہوتا ہے۔ اور شام کو جب آپ جائیں گے نا تو پتہ نہیں وہاں پہ کچھ جانور یا پتہ نہیں کوئی ایسی جنگلی مخلوق آتی ہے، اتنا گند ڈال جاتی ہے، لد ہوتی ہے،
रैपर्स और पता नहीं क्या क्या चीजें बड़ा वहाँ पे। लिटर होता है वहाँ पर, बहुत जी। लिटर फेंका हुआ होता है। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये कौन फेंक जाता है। यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की दुकानें चला रहे हैं, गंद वो अपने आगे पता नहीं किसको फेंकने देते हैं। फिर मुझे पता चला कि यार ये खुद फेंकते हैं। अब्बास साहब ये देखिए, ये जिंदगी जो है ना, इसमें आप किसी भी फॉरेन कंट्री की बात ले लें, आपको बंदा सड़क पे जाता वो नजर आएगा, वो देखेगा कि मेरी सड़क के करीब एक दरख्त है, उसको पानी नहीं मिला हुआ, वो सूख रहा है पानी की वजह से, तो वो अपनी गाड़ी से उतर के वहां पे जाके अपनी तरफ से पानी डालेगा। यार ये दरख्त मेरा है, इसने मुझे छांव देनी है, गवर्नमेंट ने तो लगा दिया है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इंफरादी तौर पे हम जब सोचते हैं, हमारी तरबियत ये है कि अपने घर का कूड़ा उठा के गली में रख दो, घर को हम साफ कर लेते हैं, घर को साफ कर लेते हैं, लेकिन- हालांकि वो सारे का सारा कूड़ा जो है ना हवा के साथ दोबारा हमारे घर ही आ रहा होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे भी लोग उस टाइम पे ही काम करेंगे ना, क्योंकि हमारे अंदर से ही वो लोग गए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इंफरादी तौर पे हम थोड़ा सा काम करेंगे तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। दीपालपुर के हवाले से अगर हम बात करें तो ड्रेनेज का बहुत बड़ा मसला था, पानी निकलता नहीं था, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया, बड़े पाइप लगा के उसको बाहर वो उस डाला गया, मिर्जापुर की तरफ डाला गया। ठीक है, तो यार यही कर सकती है गवर्नमेंट जो है ना, या हमारे जो अवामी नुमाइंदगान है वो इतना पैसा तो लगा रहे हैं, ग्रांट्स भी लेकर आ रहे हैं, तो कुछ हमारे फराइज भी शामिल है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजों का फुकदान है। हाँ। जैसा कि आप देखिए कूड़ादान जो है जी आप बाजार विजिट कर लें, आपको कूड़ादान नजर नहीं आएगा। जी जी आप गली मोहल्ले के चौराहे के ऊपर आप चले जाएं, आपको कूड़ादान नजर नहीं आएगा। जी, बिल्कुल। जब आप इस तरह का मैसेज ही नहीं देंगे। आप देखिए पहले मैं जाया करता था ना, यही स्टेडियम के अंदर जाया करता था या पार्क में जाया करता था, तो वहां पे वो एक जो है ना वो लगा हुआ था कूड़ादान, और उसके ऊपर लिखा हुआ था यूज मी, यस, या कूड़ा मुझ में फेंको या इसमें फेंको। तो वो एक मैसेज जो है वो कन्वे हो जाता था कि यार हमने जो चीज खानी है ना, उसके बाद वो जो कूड़ा करकट है, वो जो ट्रैश है, वो इसके अंदर डालना है। लेकिन अब क्या है कि अभी हमारे पास जो गाड़ियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन कूड़ादान खाली पड़ा होता है, कूड़ा उसके साथ होता है। पहले बात तो ये है कि आपको कूड़ादान नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। अगर कूड़ादान होगा तो लोग उसमें डालेंगे। बेसिकली ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हर बंदा जो है ना वो इस तरह नहीं होता कि सफाई पसंद नहीं है। कूड़ादान होने चाहिए, एक मखसूस जगह होनी चाहिए, और थोड़ा सा इन्फोर्स भी करना चाहिए लोगों को कि यार आप कूड़ादानों में डालें जहाँ पे मखसूस जगह है वहाँ पे। और हमारी थोड़ा हम अपने घरों को साफ रखते हैं, तो गली मोहल्लों को क्यों नहीं साफ रखते? बिल्कुल सवाल ये पैदा होता हर है। गली के नुक्कड़ पे अगर कोई कूड़ादान पड़ा हो तो मेरा ख्याल में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार लोग थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे, थोड़ा कानून मौजूद हो ना तो लोग देखिए अगर कोई चीज मौजूद होगी तो लोग उससे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर सिरे से चीज मौजूद ही नहीं है तो लोग उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप देखें कि एक सफाई की वजह से, सफाई ना होने की वजह से कितने मसाइल आ रहे हैं कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो पीने का पानी है, वो खराब हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद हमारी फिजा जो है वो खराब हो रही है। हम अब जैसे ही मार्च फरवरी का महीना आएगा, लोगों को सांस का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्मोक का जो मसला आता है, ये हमारी सारी माहौलियाती आलूदगी जिसकी वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी क्लीनलीनेस, हमारी सफाई ना होने का निज़ाम जो है, उस वजह से आप ये देखें, आज आप हॉस्पिटल में जाके पता करें, आपको लंग्स के भी मरीज मिलेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, में लोग जो है वो ज़ियाबेतिस के जो है वो मरीज हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जनाब अली लोग छोटी उम्र में ही जो है वो कैंसर के मरीज बन रहे हैं। ये हेपेटाइटिस जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसके बाद जो है वो बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो पहले हमने सुनी ही नहीं हुई थी। उसकी वजह यह है कि हमारा पीने का पानी साफ़ नहीं है, हमारी खुराक साफ़ नहीं है, और हमारा जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है उसमें गंदगी बहुत है। तो आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एज ए इंसान हम खुद हैं, क्योंकि मार्केट कमेटी में जॉब करने वाले लोग भी इंसान हैं और यहीं पे रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि लोगों की गलियों में कूड़ादान नहीं है, सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, पानी आ जाए तो जो गलियाँ थोड़ी सी
وہ ایک ندی کا ایک سما بن جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں لوگوں کی شکایات آپ تک پہنچتی ہیں, مجھ تک تو بہت زیادہ پہنچتی ہیں, میں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کی بات مطلب کاٹ رہا ہوں. میں جس گلی میں رہتا ہوں وہ تھوڑی پرانی گلی ہے, ٹھیک ہے, اور عام جو گلیاں بن چکی ہیں ان سے تھوڑی سی نیچے, تو اس میں نا لوگوں نے ایک مطلب تھوڑا مسئلہ ہمارا, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, عوام پتہ نہیں یہ سمجھے گی کہ تھریٹ عوام کو ہے. وہ گلی جو ہے نا, آپ اس کو یہ تو ایجوکیشن لیول ہے نا, ہم تو ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ صفائی پہ آپ خود آئیں گے تو لوگ بھی آئیں گے. تقریباً 4 فٹ یا 5 فٹ کی وہ گلی ہے, اور لوگوں نے آگے وہ جو نکالتے ہیں نا اپنی عمارت, پورا 3 مرلے کا مکان لیتے ہیں, 2 مرلے آگے سڑک والے اس میں 3 مرلے کی 4-5 مرلے کی گلی ہے, فٹ کی گلی ہے, اور اس میں لوگوں نے گٹر اتنے نکالے, اور پانی چونکہ وہاں پہ رکتا ہے, لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اوپر انہوں نے اونچا کر لیا تھوڑا سا, وہ باقی گلی بڑی ٹیڑھی میڑھی سی ہوگی. تو میں نے مارکیٹ کمیٹی میں پی ایم پورٹل, سی ایم پورٹل, ہر جگہ پہ اس کی تصویریں لگا کے شکایتیں کی ہیں. وہ لوگ, میں نے رابطہ کیا ہے, میں جا کے انہوں نے کہا یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا, ہم کیا کہیں جی لوگوں کے گھر ہیں یہ وہ فلاں فلاں. تو اس میں دیکھیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایجوکیشن لیول کم ہے. اگر لوگوں کو یہ نالج ہو کہ بھائی ہم نے اپنی گاڑی اس میں سے گزارنی ہے, بائک اس میں سے گزارنی ہے, ہم نے کس میں سے گزرنا ہے, اگر ہم اپنا کوڑا کرکٹ اس میں ڈالیں گے, اگر ہم اپنے گٹرز اس میں نکالیں گے, ہم چلیں گے کہاں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ نالج, یہ گورنمنٹ تو نالج دینے سے رہی, ہمارے ہم مدارس میں پڑھتے ہیں, ہم کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں پر زندگی کا بیلنس اچھا ہوتا ہے, توازن برقرار رہتا ہے, لوگ جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو ایک اجیرن بنا دیا, ایک دائرے کے اندر ہم نے اس کو لا کے بند کر دیا, تو اس میں گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی ہے, گندہ کر سکتی. میں آواز آپ کو بتاتا ہوں, کل ایک بندے سے میں ملا ہوں, وہ عمرہ کر کے آیا, اور وہ ایک پوری ٹیم کی صورت میں گئے تھے, تو وہ باقی ٹیم والوں کو بتا رہا تھا کہ یار وہاں پہ نا اگر آپ سامان زیادہ لانا چاہتے ہیں نا, تو آپ جو بیگ کیری کر رہے ہیں نا, آپ اس بیگ کو نا مشقت سے نہ اٹھائیں, یعنی کہ آپ ادھر جھکے نہ ہوں, تو پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں سن رہا تھا, میں نے اسے کہا بھائی آپ عمرہ کرنے گئے ہیں یار, وہاں پہ دال لگانے کی چوری چکاری میں تو ہم ماہر ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈنگ ٹپاؤ قوم ہے, اور ڈنگ ٹپاؤ قوم ہی ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھی ہے, اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نا, وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے, ہم اپنا فرض نہیں سمجھتے. تو ہمارا تو فرض یہ ہے کہ ہم آواز پہنچا دیں لوگوں تک کہ مہربانی کریں بھائی, آپ کی آنے والی نسل جو ہے, جب آپ بڑے ہو رہے تھے عباس بھائی, جب ہمارے بزرگ بڑے ہو رہے تھے تو ان کے پاس پانی بھی صاف تھا, ان کے پاس زمینیں بھی, فضائیں بھی صاف تھیں, ان کے پاس ریزیڈول فیکٹس نہیں تھا. کل ایک میں انڈین بابے کی بات سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نا فوج کے ایک کھانے پینے والے پروگرام جو ہیلتھ کے بارے میں ان کا تھا اس میں چلا گیا. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا انہیں کہ بتاؤں لینے اگر آپ جائیں نا, یا کوئی سبزی لینے جائیں, تو ڈھونڈ کے جس میں کیڑا لگا ہو نا آپ وہ لے لیں, اور جہاں کیڑے نے کھایا ہو وہ کاٹ دیں, اور باقی آپ پکا لیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو جس میں کیڑا لگا ہوا ہے نا وہ کیمیکل سے پاک ہے. صحیح, جس میں کیڑا نہیں جا رہا نا اس میں کیمیکل لگا ہوا ہے, کیمیکل لگا ہوا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہماری کھانے کے تمام فروٹس آپ دیکھیں تو وہ مضر صحت ہیں, ان پہ ایسا کیمیکل لگا ہوتا ہے, وہ ہم جو ہے نا وہ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارے دودھ میں کیمیکل ڈال کے بیچ رہے ہیں, ہمارے جناب علی ہلدی میں, مرچوں میں دودھ بنایا ہی کیمیکل کا جا رہا ہے جی. اس سے زیادہ ہمارا رونا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دودھ کو دیکھیں, ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر بوڑھا, ہر کسان, ہر آدمی, کوئی اگر اسکول جاتا ہے, کوئی اگر پڑھانے جاتا ہے, پڑھنے جاتا ہے, کوئی آفیسر ہے, کوئی بھی ہے, کوئی خاتون خانہ ہے, تو اس کی گھر کے اندر دودھ بالکل آتا ہے. کوئی غریب سے غریب تر ہے وہ بھی دودھ لیتا ہے, کوئی امیر سے امیر تر ہے وہ بھی دودھ لیتا ہے. ہماری ہر آئٹم کے اندر تقریباً دودھ ہے. لیکن دودھ کے اوپر اگر آپ, یہ جو پورا پروگرام بنتا ہے جی, آپ دیکھیں کہ دودھ کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کر دی ہے. دودھ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور ہم دودھ تیار کر رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لیٹرز, لاکھوں لیٹرز جو ہے وہ دودھ کے روزانہ جو فروخت کیے جا رہے ہیں, وہ ایکچوئل جو نیچرل دودھ ہے, نیچرل ملک ہے, وہ نہیں ہے. اس کے قریب سے بھی نہیں, وہ اس کے قریب سے بھی نہیں ہوتا, اس کے اندر دودھ کی ملاوٹ تک نہیں ہے جی. اور ہم وہ دودھ جو ہے وہ پی بھی رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. کیا ہماری قوم اس سے کیا حاصل کرے گی؟
میں بس آخری بات یہی عباس بھائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں بہت ساری قومیں آئی ہیں، ہم کوئی پہلی اور آخری قوم نہیں ہے. بہت ساری قومیں آئی ہیں جنہوں نے اپنا صفحہ ہستی پہ نام لکھوایا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں اپنی تاریخ چھوڑی ہے. انہوں نے کچھ الگ کیا ہے، انہوں نے کچھ اپنے لیے کیا ہے، کچھ اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، کچھ آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی. داستان ہو گئی. یہ تھے جی ہمارے ساتھ ممتاز حسین ٹکو صاحب. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آج ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے جی. تب تک اجازت دیجیے گا.